नाज़रीन, फलस्तीन और अमेरिका की जो टॉक्स हुई हैं उस पर इसराइल में शदीद तशवीश पाई जा रही है और नेतन्याहू की जानिब से वाशिंगटन एक मैसेज भी कन्वे किया गया है। तो इन टॉक्स के अंदर क्या बातचीत हुई है, क्या मामलात कोई आगे बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। टर्की और अमेरिका की सीरिया के हवाले से जो टॉक्स है वो हो रही हैं। इसी दरमियान नाज़रीन, अमेरिका और चाइना एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने फुल स्केल वॉर डिक्लेयर कर दी है। ये तिजारत की जंग है, ये टेक्नोलॉजी की जंग है, ये इक्तदार की जंग है, ये इन्फ्लुएंस की जंग है। दोनों की तरफ से बाज़ाब्ता इस फुल स्केल वॉर का जो है वो आगाज हो गया है, ऐलान हो गया है। इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। यमन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं। अमेरिका की जानिब से यमन को कुछ नई धमकियां जो है वो लगाई गई हैं। उधर यूरोप में एक अजब सूरत हाल डेवलप हो रही है। यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनाने के लिए काम शुरू हो गया है। अभी कुछ घंटों में, अगले 2-4 घंटों के अंदर यूरोप के अंदर एक अहम तरीन यूरोपीय यूनियन का समिट जो है वो होने जा रहा है। पहले लंदन में जो मुलाकात हुई थी ये उसी का तसलसल है। तो वहां पर अगर यूक्रेन की जंग बंदी हो भी जाती है तो जो सूरत हाल वहां पर डेवलप हो रही है, यूरोप की रशिया के साथ दोस्ती नहीं होने वाली, यानी ताल्लुकात बहाल नहीं होने वाले, बल्कि यूरोप एक नई जंग की बेसिकली वहां पर तैयारी पकड़ रहा है। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर जिस तरह से इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और वहां पर जो बयानात सामने आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि वाशिंगटन और मॉस्को में हमारे फ्यूचर का फैसला नहीं हो सकता, हम अपने फ्यूचर का जो फैसला है वो खुद करेंगे। और यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनाने के लिए काम शुरू हो गया और रशिया इसको जारी बात है किसी तौर पर कबूल नहीं करेगा। तो वहां पर हॉस्टिलिटी बल्कि नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाने लगी है। तो यूरोप के अंदर क्या सूरत हाल है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आगाज करते हैं जो बड़ा गैर मामूली इस वक्त वाकया हुआ है, अमेरिका और हमास की डायरेक्ट जो टॉक्स हुई हैं। ये अब तक की बहुत बड़ी खबर है। ये कितनी कामयाब होंगी, क्या इससे कोई ब्रेक थ्रू होगा या नहीं होगा, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए हर तरफ एक अनसर्टेनिटी है। अब 2 तारीख से तो यहां पर सीज फायर खत्म हो चुका है। उसके बाद से इसराइल ने सेकंड फेज के अंदर दाखिल होना था, इसराइल सेकंड फेज में दाखिल नहीं हुआ, बल्कि यकतरफा एक सीज फायर जो एक्सटेंड कर दिया है और उसकी कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। और हमास उसको मानती नहीं है, कैदी वो रिहा नहीं कर रहे। तो इसराइल क्या सेकंड फेज के अंदर दाखिल होगा, नहीं होगा, तो ये एक अनसर्टेनिटी जो है वो यहां पर बरकरार है। लेकिन उसमें अमेरिका का इसराइल को बाईपास करके हमास के साथ टॉक्स करना, इसका काफी असर जो है इसराइल के ऊपर पड़ा है। और दूसरे अंदाज में ये उस बात का भी एतराफ है कि अमेरिका इजराइल की उस ताकत के ऊपर बिलीव नहीं करता कि वो ताकत के जरिए जो कैदी हैं उनको वापस ला सकता है। तो इजराइल इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न है और बताया जा रहा है कि इजराइल की जानिब से, नेतन्याहू की जानिब से वाशिंगटन जो है वो मैसेज भी कन्वे किया गया है कि ये टॉक्स जो है वो रुक जानी चाहिए। कुछ जो स्टेटमेंट्स आई हैं इसमें क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं ये मैं आपके सामने रखता हूँ। 4 हेडलाइंस हैं। द गोल ऑफ द US हमास कॉन्टैक्ट इज टू मूव टू स्टेज 2 इफ हमास रिलीज हॉस्टेजेस। अब ये अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है और इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। उनके मुताबिक फेज 2 डिस्कस हुआ है। अमेरिका डायरेक्टली हमास के साथ डिस्कस कर रहा है कि अगर कैदी छोड़ दिए जाएं तो हम दूसरे फेज के अंदर दाखिल हो सकते हैं। द अमेरिकन्स इन्फॉर्म्ड हमास दैट दे आर प्रेशरिंग इजराइल होल्ड टॉक्स ऑन द सेकंड फेज ऑफ द डील। अमेरिकन्स ने हमास को यह बताया है कि हम इजराइल को प्रेशराइज कर रहे हैं दूसरे फेज में दाखिल होने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। द अमेरिकन्स आस्क्ड हमास टू रिलीज द किडनैप अमेरिकन्स एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी अमेरिकन्स ने उनको एक तो बात कन्वे की है कि हम सेकंड फेज की बात कर रहे हैं, उसके लिए प्रेशराइज कर रहे हैं और हम चाहते हैं सेकंड फेज हो, और साथ वो ये कह रहे हैं कि आप एक आध जो अमेरिकन कैदी है उसको रिहा करें ताकि गुडविल जेस्चर जाए आपकी तरफ से। अच्छा जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन मीडिया, Americans are interested in a long-term truce in the Gaza Strip। जो बात वहां पर डिस्कस हुई है उसमें यह भी डिस्कस हुआ है कि अमेरिकन जो है वो एक लॉन्ग टर्म ट्रूस के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड है। अमेरिकी मीडिया भी इस बात को रिपोर्ट कर रहा है। अब इस बात के काफी मानी है, यानी लॉन्ग टर्म ट्रूस के अंदर वो क्यों इंटरेस्टेड है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि देखिए अमेरिकन को तो जाहिर बात है फलस्तीनियों से कोई हमदर्दी नहीं है, उनको फलस्तीनी रियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो इजराइल के साइड के ऊपर खड़े हैं, हर हद तक खड़े हैं, ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए खड़े हैं। लेकिन इस वक्त वो इजराइल की जंग छेड़ने वाली जो सपोर्ट है उसकी पोजीशन में नहीं है। तो इसलिए उनकी ये प्रायोरिटी है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि फिलहाल ये मामला यहीं पर पॉज हो जाए, उसके बाद कहीं जाकर जो इजराइल ने जो करना है करे, लेकिन फिलहाल ये मामला जो यहीं पर पॉज हो जाए। लेकिन इजराइल की पोजीशन ये है, नेतन्याहू की ये पोजीशन है कि उसको जो भी करना है अभी करना है, वो खामोशी के साथ पीछे बैठ नहीं सकता। वैसे भी अगले आने वाले महीनों में तो टाइम थोड़ा है, इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उसको
خاموشی کے ساتھ وہ بیٹھ نہیں سکتا، اس کی یہ پوزیشن نہیں ہے، اسرائیل کی یہ پوزیشن نہیں ہے، لیکن امریکہ جنگ کی اس افورڈیبلٹی میں نہیں ہے، تو یہاں پر کہیں معاملہ ان کا آپس میں اٹکا ہوا ہے۔ لیکن امریکہ ظاہری بات ہے ہر صورت میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن جنگ والی صورتحال میں فی الحال نہیں ہے۔ جو فلسطین کی طرف سے بات سامنے آئی ہے کہ فلسطینی ذرائع کیا بات کر رہے ہیں کہ جو ٹاکس ہوئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا امپریشن امریکنز لے کر گئے ہیں فار نیگوسیشنز، یعنی ان کو یہ بات تو سمجھ آئی ہے حماس کے ساتھ ڈائریکٹ ٹاکس کر کے کہ حماس کم سے کم ہر بات کے لیے اوپن ہے، ان کے ساتھ کوئی بھی بات ڈسکس کی جا سکتی ہے، وہ نیگوسیشنز کے لیے اوپن ہے، جیسے ان کو پورٹرے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ویسا نہیں ہے۔ تو حماس یہ کہہ رہی ہے کہ امریکنز اچھے امپریشن کے ساتھ گئے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ نتنیاہو کے حوالے سے دو خبریں دیکھیے۔ اسرائیل وائسڈ ٹو یو ایس on direct talks with Hamas, Netanyahu. Israel is very concerned about the Trump administration's direct talks with Hamas. اور نتنیاہو نے اپنا میسج بھی واشنگٹن بھیجا ہے اور اسرائیل اس وقت جو ہے وہ کنسرن ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا سیکنڈ فیز کی ہم داخل ہو جائیں گے؟ کیا امریکہ اور ریزسٹنس کی جو ڈائریکٹ ٹاکس ہیں وہ کوئی نتیجہ خیز ثابت ہو جائیں گی؟ اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ صورتحال بہت زیادہ انسرٹن ہے۔ اور دوسری بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو عرب پلان ہے جس کو یورپی یونین نے ایگری کر لیا، جس کو فرانس، جرمنی اور برطانیہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے اندر ایگری کر لیا، جس کو رشیا، چائنا سب کی سپورٹ حاصل ہے، اس کو خبر یہ ہے کہ امریکہ نے ریجیکٹ کر دیا۔ امریکن مختلف میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، سی این این بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکنز نے اس پلان کو مسترد کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور ہم آپ کے سامنے یہ خبریں رکھ رہے تھے کہ اسرائیلی لابی جو ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ امریکہ اس پلان کو جو ہے وہ ہر حال کے اندر ریجیکٹ کرے۔ تو اگر یہ واقعتاً ایسا ہے، اگر امریکہ اس کو ریجیکٹ کر چکا ہے یا کرنے جا رہا ہے، تو پھر یہ ایک بڑی جنگ ہے، اور یہ آل اباؤٹ عربز ہے۔ یہ فلسطین کا پلان نہیں ہے، یہ حماس پلان لے کر نہیں آئی ہے، یہ حزب اللہ اور ہوتیز پلان لے کر نہیں آئے ہیں، یہ وہ پلان لے کر آئے ہیں جو امریکہ کے اتحادی ہیں، یعنی عربز۔ یہ تو امریکہ کے اتحادی ہے نا، دہائیوں سے ان کی تمام جنگوں میں بھی سپورٹ کرتے رہے، ان 15 مہینوں میں بھی ہم نے دیکھا کیسے جو اسرائیلی ہائی آفیشل ہیں انہوں نے عرب ممالک کا دورہ نہیں کیا، وہ یہاں پر آتے نہیں رہے۔ ٹریڈ جو ہے ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ جاری رکھی ہے، آئل سپلائی اسرائیل کو ہوتی رہی ہے۔ تو یہ تو اسرائیل کے اور امریکہ کے پارٹنرز ہیں، اگر ان کے اس پلان کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے تو یہ جانے اور امریکہ اور اسرائیل جانے، ٹھیک ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ تو یہ امریکہ کی جانب سے ایک بدترین فیصلہ ہوگا، کیونکہ اب جنگ جو ہے وہ صرف غزہ میں محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ مصر میں پھیل سکتی ہے، یہ جارڈن میں پھیل سکتی ہے۔ تو یہ جو اتحادی ہیں امریکہ کی، اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، الٹیمیٹلی ان کو جو ہے وہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے۔ اسرائیل کے اندر جو مسلسل ایک خلفشار اور لڑائی ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بینی گانٹز یہ کہہ رہا ہے کہ the Minister of Justice is one of those responsible for the biggest disaster facing Israel۔ پھر وہ کہہ رہا ہے the Minister of Justice is destroying democracy and harming the unity of Israel۔ یہ سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہے اور یونٹی آف اسرائیل کو جو ہے وہ پوری طرح سے ہارم کیا جا رہا ہے، متاثر کیا جا رہا ہے۔ تو اندرونی مختلف پہلو بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اسی درمیان یمن کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات سامنے آئی ہے۔ یمن کو امریکہ نے ایک نئی دھمکی لگائی ہے۔ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، وی آر کمیٹڈ ٹو ہولڈنگ ہوتیز اکاؤنٹیبل ایکوائرنگ ویپنز فرام رشیا، چائنا اینڈ ایران ٹو تھریٹن دا ریڈ سی۔ ہم ہوتیز کو نہیں چھوڑیں گے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے۔ اردو میں اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ ہم ہوتیز کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ انہوں نے ہتھیار لیے ہیں رشیا سے، چائنا سے اینڈ ایران سے، اور ریڈ سی کو جو ہے وہ ہارم کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ تو یہ معاملہ ابھی کہیں ختم نہیں ہوا ہے۔ اور دو چیزیں آپ نوٹ کریں، لیبنن میں امریکہ جو ہے وہ لیبنیز آرمی کو ملٹری ایڈ دے رہا ہے تاکہ حزب اللہ کو کارنر کیا جا سکے۔ اور ابھی امریکہ نے اناؤنس کیا ہے کہ یمن کے اندر جو دوسرے سائڈ کے اوپر ایک حکومت ہے، یعنی یمن ہے نا، اس میں ایک حصہ ہوتیز کے پاس ہے، ایک حصہ دوسری حکومت قائم ہے۔ تو وہ جو دوسری حکومت قائم ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو سپورٹ کریں گے، ان کو فنڈز دیں گے۔ تو لیبنن میں بھی وہ آپ دیکھ لیں اور یہاں پر بھی۔ تو پچھلے 48 گھنٹوں میں تو کچھ ایکٹیویٹیز زیادہ ہی بڑھ گئی ہیں۔ یمن کی جانب سے امریکی جو ڈرون ہے وہ گرایا گیا ہے، اور یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر پہلا ڈرون ہے جو یہاں پر گرایا گیا ہے۔ دہشت گردی کی لسٹ کے اندر جو ہے وہ ہوتیز کو شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ معاملہ کافی آگے بڑھ رہا ہے۔ اسی درمیان ٹرکی اور جو یو ایس کی ٹاکس ہیں سیریا کے حوالے سے یہ بھی ہوئی ہیں۔ فارن پالیسی ایڈوائزر آف اردگان ڈسکسڈ بائیلیٹرل ریلیشنز اینڈ انٹرنیشنل اینڈ ریجنل ایشوز ود والٹس۔ اب یہ ریجنل ایشوز بھی، انٹرنیشنل ایشوز بھی، سیریا بھی، یہ سارا جو ہے وہ امریکہ اور ٹرکی کے درمیان جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے۔ اسی درمیان چائنا کے حوالے سے جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔
चाइना और अमेरिका ने एक दूसरे के ऊपर जंग डिक्लेयर कर दी है। हम आपके सामने ये बात रख चुके हैं कि ये वाली जो सेंचुरी है 21वीं सदी, ये डिफाइन होगी कि चाइना और अमेरिका के क्या रिलेशंस होते हैं। देखिए दुनिया चलती है, ग्लोबल पावर्स आपस में कैसे ताल्लुकात रखती हैं। अगर वो लड़ती हैं तो पूरी दुनिया में जंगें फैलती हैं, अगर वो अमन के साथ रहने का फैसला करती हैं तो दुनिया में अमन हो जाता है। तो इस वक्त दो जो बड़ी पावर्स हैं वो चाइना और अमेरिका, इनका आपस में मुकाबला है। तो ये वाली जो सेंचुरी है ये इसी तरह डिफाइन होगी कि इनके रिलेशंस कैसे होते हैं। अगर ये आपस में अमन कर लेते हैं, टेबल के ऊपर बैठकर कुछ रूल्स ऑफ द गेम्स तय कर लेते हैं कि हम अच्छे तरीके से चलेंगे, फेयर कंपटीशन के जरिए चलेंगे, तो फिर दुनिया में ज्यादा अमन मुतवक्के है। अगर ये लड़ाई की तरफ चलेंगे तो फिर बहुत सारी जंगें, कभी इधर रिजीम चेंजेस, फिर इन्फ्लुएंस की लड़ाई होती है ना भाई। जो चाइना की हिमायती हुकूमत होगी उसका धड़न तख्ता अमेरिका करेगा। अभी पनामा सबसे बड़ी मिसाल है आपके सामने, उनको किस तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है। तो जैसे पिछली कोल्ड वॉर के अंदर होता रहा है, तो अब जो खबर सामने आ रही है वो जंग की खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने पहले चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगाए और चाइना ने जवाबी टैरिफ्स लगाए, और फिर चाइना ने अनाउंस किया कि अगर अमेरिका ने ये फैसला कर लिया है कि वो हमारे साथ जंग छेड़ना चाहता है, चाहे वो ट्रेड है, चाहे वो टेक है, वट एवर द वॉर इट इज, वी आर रेडी। ये चाइना की स्टेटमेंट आई। उसके ऊपर अमेरिका की स्टेटमेंट आ गई है कि वी आर कमिंग, तैयारी पकड़ लो एक बड़ी जंग के लिए। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी responds to China's threat for trade war. We are prepared. Those who long for peace must prepare for war. We are investing our army. जो अमन की ख्वाहिश रखते हैं वो जंग की तैयारी कर लें। और चाइना को उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, एंड वी आर कमिंग और वी आर इन्वेस्टिंग इन आवर आर्मी। तो ये दोनों तरफ से अब बाज़ाब्ता जंग का ऐलान हो गया है। ये बेसिकली इक़्तिदार की जंग है जिसमें आपको ट्रेड वॉर नजर आएगी, टैरिफ्स हैं, सैंक्शंस हैं और रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये सारा कुछ नजर आएगा। टेक्नोलॉजी, जैसे आपने एक मुजाहरा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप सीक उसके अंदर देखा था, तो ये तो मामला काफी खराब होगा। और इस बार जो मैदानी जंग है वो पूरी तरह से एशिया बनने जा रहा है। ये सारी लड़ाई जो है वो एशिया में होने जा रही है। इसलिए अमेरिका यूरोप से वाइंड अप करके अपनी सारी जो लॉजिस्टिक्स, सारी सप्लायर्स और सारी एनर्जी, अपने सारे रिसोर्सेज जो है वो एशिया के अंदर मुंतकिल कर रहा है। आखिर में हम जरा डिस्कस करते हैं यूरोप को, वहां पर क्या मामला चल रहा है। जो इससे पिछली खबरें थी, क्योंकि वहां पर पल पल सूरत हाल आपको पता है कि बदल रही है, तो उसके मुताबिक ज़ेलेंस्की साहब जो वो बैकफुट के ऊपर चले गए, और स्टारमर और मैक्रोन जो है वो ज़ेलेंस्की को लेकर व्हाइट हाउस जा रहे हैं। वहां पर मिनरल्स डील साइन हो सकती है, ये बुनियादी चीजें चल रही थी। लेकिन जो मजीद चीजें वहां पर सामने आ रही हैं वो ये हैं कि यूरोप सरेंडर तो कर सकता है, यानी यूक्रेन जंगबंदी जो भी अमेरिका की शरात है उसके मुताबिक वो सरेंडर तो कर देंगे, लेकिन ये मामला खत्म नहीं होने वाला है। यूरोप और रशिया के ताल्लुकात बहाल नहीं होने वाले, वहां पर कोई दोस्ती होने वाली नहीं है। इवन वो यूक्रेन की जंगबंदी को भी जंगबंदी नहीं मानेंगे, वो फिलहाल इसको जंगबंदी मान लेंगे, लेकिन दरअसल वो अपनी एक बड़ी फौज तैयार कर रहे हैं। वो अपनी आर्मी, डिफेंस, अपनी ताकत के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट करना हंगामी सतह के ऊपर जो वो शुरू कर दिया, यानी उन्होंने रशिया के खिलाफ बाकायदा जंग की जो वो तैयारी शुरू कर दी है। और उनके जो बयानात है वो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि वो इस जंगबंदी को बस फिल वक्त के लिए कबूल कर रहे हैं, क्योंकि वो फिल वक्त लड़ नहीं सकते हैं रशिया से विदाउट यूएस, और यूएस लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो वो अपनी खुद तैयारी कर रहे हैं कि हम जाकर जब वो लड़ेंगे। आप देखिए जो फ्रांस से खबरें सामने आ रही हैं, ये मैक्रोन के 2-4 बयान देखिए। मैक्रोन, यूरोप्स फ्यूचर कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय क्रेमलिन और व्हाइट हाउस, यानी मॉस्को और व्हाइट हाउस में यूरोप का फ्यूचर तय नहीं हो सकता। यानी पुतिन और ट्रंप आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ट्रंप जो है वो पुतिन को कॉल करते हैं और जंगबंदी आपस में डिस्कस हो जाती है, यूरोप से पूछा भी नहीं जाता। तो ये हमारा फ्यूचर ये दोनों तय नहीं करेंगे, हम खुद करेंगे। यूरोप्स फ्यूचर कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द अमेरिका एंड वी आर रेडी फॉर ऑल सिनेरियोज विद और विदाउट अमेरिका। हम चाहते हैं कि अमेरिका हमारे साथ रहे, लेकिन हम विदाउट अमेरिका भी तमाम सिनेरियोज के लिए तैयार हैं। मैक्रोन का बयान है, ये जंगबंदी होने जा रही है, उसके बावजूद ये बयानात है। यूरोपियन कंट्रीज मस्ट बी रेडी टू डिफेंड देमसेल्व्स एंड वी मस्ट इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग। वी होप टू कन्विंस प्रेसिडेंट ट्रंप नॉट टू इंपोज टैरिफ्स ऑन यूरोपीय यूनियन। अब खबर यह भी है कि जो टैरिफ्स हैं वो यूरोपीय यूनियन के ऊपर लगने जा रहे हैं, और अगर यूरोपीय यूनियन के ऊपर टैरिफ्स लगते हैं तो ये बहुत ही, एक तो तलखी बहुत ज्यादा शदीद हो जाएगी, ऑलरेडी इतना कुछ हो रहा है तो इसमें तलखी और ज्यादा शदीद हो जाएगी, और यूरोप का इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे, क्योंकि इस जंग ने बहुत ज्यादा ड्रेन कर दिया है पूरे यूरोप को। इधर से मिडिल ईस्ट में वो उनका देखना सप्लाईज रुकी हुई थी, घूम कर जा रहे थे, रेड सी बंद था,
انفلیشن وہاں پر ہوئی ہے, ان کی انڈسٹری پوری طرح سے متاثر ہوئی ہے, تو ان کی سب سے زیادہ جو ایکسپورٹس ہو رہی ہیں وہ تو امریکہ میں ہو رہی ہیں. آٹو موبائل ان کی انڈسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپورٹ وہاں پر کرتی ہے. تو اگر یورپی یونین کے اوپر ٹیرفز لگیں گے تو ان کی اکانومی تو آلریڈی مشکل صورتحال کے اندر ہے نا. برطانیہ جیسا ایک بڑا ملک جو ہے وہ سعودی عرب کے پاس جا کر کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں انویسٹ کریں. فرانس سعودی عرب میں جا رہا ہے, اٹلی سعودی عرب میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو وہاں سے انویسٹمنٹس مانگ رہے ہیں. تو آلریڈی ڈرینڈ یورپ, اس کے اوپر اگر ٹیرف لگتے ہیں تو یہ یورپ کے لیے بہت زیادہ مسئلہ بن جائے گا, اور یورپ اور امریکہ کی جو تلخی ہے وہ وہاں پر بڑھے گی. اچھا, تو بات جو دوسری ہے کہ جنگ بندی کی تو ڈسکشن ہو رہی ہے, تو یہ پھر دیکھیں نا, رشیا کوئی حملہ تو نہیں کرنے جا رہا جرمنی کے اوپر یا فرانس کے اوپر. وہ جنگ بندی ہوگی تو ہوگی, رشیا پھر دوبارہ کس کے اوپر حملہ کرے گا؟ اس کی تو بنیادی شرط نیٹو کی تھی, وہ مان لی جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا. تو پھر یہ یورپ کس کے لیے جنگ کی تیاری کر رہا ہے؟ $840 بلین کے قریب تو کل انہوں نے پرپوز کیا ہے, اور آج اس کے اوپر مزید بحث ہوگی. ابھی یورپین سمٹ جو ہے وہ برسلز کے اندر ہونے جا رہا ہے. $840 بلین ہنگامی طور پر یہ پرپوز ہوا ہے. تو یہ کس کے لیے؟ بھائی چائنا تو آ کر حملہ کرنے والا نہیں ہے, رشیا کے ساتھ معاملات طے ہو رہے ہیں, تو پھر لڑنا کس سے ہے؟ ٹھیک ہے نا, امریکہ سے کیا لڑنا ہے؟ تو یہ رشیا سے لڑنا ہے دوبارہ, تیاری کر کے اپنی آرمی بنا کر اپنی طاقت کو بڑھا کر اس کے بعد رشیا کے ساتھ لڑنا ہے. دیکھیں اب یہ جو یوکرین میں ہوگا یہ ایک جنگ بندی ہوگی نا, وہیں جو بارڈر لائنز ہوں گی رشیا کی, وہاں تک پریزنس ہوگی, تو اس کو ان ٹیریٹریز کو جو رشیا کے پاس چلی گئی ہیں, یورپ تو اس کو نہیں مانے گا. یورپ تو کہہ رہا ہے کہ یہ ٹیریٹریز جو ہے وہ واپس ہونی چاہیے. تو بنیادی طور پر کیا ہوگا کہ 6 مہینے, 1 سال, 2 سال, 3 سال, 4 سال, 5 سال یورپ اپنی طاقت بڑھائے گا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر یہ یوکرین کی جنگ یا کسی اور انداز کے اندر جو جنگ ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گی. یہ بنیادی طور پر ان کی انٹینشنز واضح ہیں, وہ کبھی رشیا کی اس برتری کو کسی طور پر قبول کرنے والے نہیں ہیں. فی الوقت وہ مجبوری میں قبول کر رہے ہیں, ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے, نہ ان کے پاس ملٹری طاقت ہے, نہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے رشیا سے لڑنے کے لیے, نہ ان کے پاس اکنامک پاور ہے, کچھ بھی نہیں ان کے پاس رشیا سے لڑنے کے لیے. وہ جو بھی تھا امریکہ کی وجہ سے تھا, امریکہ کے بغیر تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ مجبوری ہے. آپ سمجھ لیں کہ امریکہ نے چونکہ سیڑھی کھینچ لی ہے, اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی کریں تو کیا کریں, کس طرف جائیں. امریکہ نے تو لال جھنڈی بالکل دکھا دی, وہ الٹا ان کے اوپر ٹیرف لگانے جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں آج کا جو سمٹ ہے اس میں بھی ڈسکس ہوں گی. اور یورپ میں شدید ریزنٹمنٹ پائی جا رہی ہے کہ امریکہ نے ان کے ساتھ بٹریل کیا, ان کے ساتھ جو ہے نا بہت دھوکہ ہوا ہے, اور امریکہ سے وہ کس طور پر یہ توقعات نہیں رکھتے. اور دوسری بات دیکھیے, کیا رشیا امریکہ کے اوپر ٹرسٹ کر رہا ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. رشیا یورپ سے اچھے تعلقات چاہتا ہے, رشیا امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے, لیکن کیا رشیا امریکہ کے اوپر ٹرسٹ کرے گا؟ ان کی گارنٹیز کے اوپر, ان کے وعدوں کے اوپر کیا وہ ٹرسٹ کرے گا؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. رشیا کو آلریڈی پتا ہے کہ امریکہ جو ان کی طرف جھکاؤ کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ چائنا سے رشیا کو توڑا جا سکے, تو وہ کیا ان کے اوپر اعتبار کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ٹرمپ جو فیصلے کر رہے ہیں امریکہ میں, تو اس کے کوئی کنسنسس ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے جو اسپیچ ہوئی ہے, ڈیموکریٹس کس طرح سے ان کا جو بیہیویئر تھا, وہ تو کھڑے ہی نہیں ہوئے ٹرمپ کے اس اسپیچ کے دوران, کسی طور پر کھڑے ہی نہیں ہوئے, اور بہت زیادہ شور شرابہ اور ہنگامہ وہاں پر ہوا. اور ان کے جو بیانات ہیں کہ کسی طور پر ہم رشیا کے ساتھ تعلقات کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ تو جتنی دیر ٹرمپ موجود ہیں تب تک یہ جتنا بھی چلے گا رشیا کے ساتھ معاملہ. جو ہی ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن گئی تو دوبارہ سے وہی روایتی جو امریکی پالیسی ہے وہ ریوائیو ہو جائے گی, تو رشیا ٹرسٹ کرے گا امریکہ کے اوپر. تو اس لیے آپ دیکھیے, ہم جو عالمی جنگ کے دہانے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے امریکی الیکشن سے پہلے, آج بھی ہم کہیں پاز صرف لگا رہے ہیں کہ فی الحال جو دہانے کے اوپر کھڑے تھے, فی الحال اس معاملے کو یہیں پر روک دو, یوکرین کی جنگ بندی کر دو. پاز ہم کر رہے ہیں, یہ معاملات حل نہیں ہونے والے ہیں. بھائی جب یورپ رشیا کو تعلقات بحال ہی نہیں کر رہا اور اس کے خلاف وہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اور امریکہ میں کوئی کنسنسس نہیں ہے کہ امریکہ نے بھی مان لیا ہے کہ اب رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے نہیں. امریکہ کی وہی پالیسی ہے, یہ ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی ہے. جو ہی ٹرمپ بدلیں گے وہ سارا کچھ ہو جائے گا. تو اس لیے یہ خطرناک معاملہ ہے, اور اسی وجہ سے رشیا اور چائنا کبھی الگ نہیں ہوں گے. رشیا کو بھی پتا ہے کہ یہ 2-4 دنوں کا کھیل ہے, اس کے بعد اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے تو رشیا اور چائنا ساتھ رہیں گے تو ہی سروائیو کریں گے. آج وہ چائنا سے الگ ہو جائیں امریکہ کے چکر میں, تو کل کو تو پھر چائنا کے ساتھ اتحاد نہیں بن سکتا. جب امریکہ اپنی پالیسی بدل دے گا اور یورپ حملہ کر دے گا تو پھر رشیا کدھر جائے گا؟ تو اس لیے یہ معاملات کہیں نہ کہیں پاز ہو سکتے ہیں, لیکن معاملہ حل نہیں ہو رہا فی الحال کہیں پر. اور امریکہ جو ہے وہ یورپ میں بھی ڈائریکٹ ٹاکس
کر رہا ہے، جیسے ہنگری ہے، ہنگری جو ہے وہ ٹرمپ کا آپ سمجھ لیں کہ ساتھی ہے، امریکہ کا بھی نہیں، ٹرمپ کا، کیونکہ امریکہ میں تو ابھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہنگری کے اچھے تعلقات نہیں تھے۔ ابھی جو نیٹو کا سمٹ ہوا تھا اس میں ہنگری کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بائیڈن سے نہیں ملے تھے، جا کر ٹرمپ سے ملے تھے، تو ان کے ساتھ ڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی ہے۔ ہنگری اور سلوواکیہ یہ جو ہیں اس وقت پوری کوشش کر رہے ہیں کہ رشیا کے خلاف کوئی بھی چیز یا جنگ کے لیے کوئی بھی چیز ہے اس کو یہ روکیں گے، اپوز کریں گے، اور جارجیا میلونی جو ہیں ان کے بھی تعلقات ٹرمپ کے ساتھ اچھے ہیں، تو یہ ملک جو ہے وہ ڈائریکٹلی امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور باقی جو ہے وہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ ڈیفنس سپینڈنگز بڑھائی جائیں، یہ کیا جائے وہ کیا جائے، اور وہ کس طور پر اس کے حق میں نہیں ہے۔ بینک آف انگلینڈ نے جو بیان جاری کیا آخر میں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور بڑا غیر معمولی نوعیت کا بیان ہے۔ بینک آف انگلینڈ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر امریکہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اگر اس سے وڈرا کر گیا تو دنیا کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اب یہ بینک آف انگلینڈ ہے، یہ کوئی پریس کا ادارہ نہیں ہے، مطلب بینک آف انگلینڈ تو روزانہ کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کرتا، یہ تو شاذ و نادر ان کی کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے، اور جو برٹش امپائر تھا وہ سمجھ لیں کہ کہاں پر جا کر محدود ہو گیا تھا، ان کے بینکس کے اندر، ساری طاقت بینکس کے اندر ہے۔ تو بینک آف انگلینڈ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر امریکہ نکل گیا تو کیا امریکہ نکلنے جا رہا ہے؟ بھائی اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں نا، اگر کچھ چیز پیچھے پس منظر میں چل ہی نہ رہی ہوتی تو پھر وہ یہ بات کیوں کرتے؟ تو اس کا مطلب امریکہ یونائیٹڈ نیشن سے وڈرا کرنے جا رہا ہے، جو نیٹو سے وڈرا کرنے جا رہا ہے، وہ آئی ایم ایف اور ان سب سے بھی وڈرا کرنے جا رہا ہے، تو دنیا کو ایک بہت بڑا دھچکا جو ہے وہ جھٹکا لگنے جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، پاکستان جیسے مالک ہیں، ان کا سارا جو چلتا ہے نظام یہ آئی ایم ایف کے اوپر چلتا ہے، تو آئی ایم ایف میں سے وہ نکل گیا امریکہ تو پھر تو فنڈنگ پیچھے سے رک جائے گی، تو ساری دنیا کے جو قرضے ہیں وہ کیسے جاری ہوں گے؟ پیچھے مین جہاں سے فنڈنگ آتی ہے وہی رک گئی ہے، اور تو ساری رولز آف دا گیم وہ چینج ہو جائیں گے، تو پوری دنیا اس سے متاثر ہونی چاہیے۔ تو بینک آف انگلینڈ کا یہ بیان بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، تو ہم بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ایک نئی دنیا ایمرج ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، جس میں مختلف پاور ہاؤسز ہمیں نظر آ رہے ہیں، کہیں یورپ ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، امریکہ ہے، انڈیا جیسی طاقتیں بھی زیادہ ایمرج ہو رہی ہیں، اور کچھ اسلامی ممالک ہیں وہ بھی بڑی طاقت کے طور پر ایمرج ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح کا ایک منظرنامہ لیکن بہت پیچیدہ، بہت دھندلا یہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔